دوستو آج میں آپ سے باتیں کرنا آیا ہوں کافی دنوں بعد، اور باتیں ہیں بہت امپورٹنٹ۔ ہمارے اسلام کے اندر ماڈریٹزم از ناٹ این سم بڈیز آئیڈیل پوزیشن، کسی کی آئیڈیل پوزیشن نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی آئیڈیل پوزیشن ہے۔ تو یہ آپ کا اسلام آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ ایک طرف اگر وہ ایک دم گرم کھانے کا منع کر رہا ہے تو آپ کو خود ہی سمجھ آنا ہے وہ ایک دم ٹھنڈا کھانے کا بھی منع کر رہا ہے۔ وہ ایکسٹریمزم پسند ہی نہیں کرتا ہے، نہ ایک طرف ایک دم جانے کا ہے، نہ اس طرف ایک دم جانے کا، آپ کو بیچ میں چلنے کا ہے، بیچ کے راستے کو چلنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک مثال دے دی میں نے آپ کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف مذہب کا پرچار نہیں کرتے تھے جو کہ آج کل مولانا کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے تھے، وہ کام بھی کرتے تھے، پیٹ کا کام تھا، دوسروں میں مال پہنچاتے تھے، خود کا مال بھی پہنچاتے تھے، خود کے کام مال بھی بیچتے تھے، اس میں پروفٹ کماتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تو صرف مذہب، رسول اللہ کا رسول کام کرتا تھا، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ انہوں نے لوگوں کے میں نہیں ڈال دیا تھا کہ بھائی میں تو ہوں مولانا صاحب اور مجھے پیسے دیں، میرا تو حق بنتا ہے پیسے کھانا تم لوگوں کا، بیٹھے بیٹھے پجیروں میں گھوموں گا، میں لینڈ کروزر میں گھوموں گا اور تم لوگ مجھے پیسے دیتے جاؤ، میں اللہ اللہ کر کے آپ سے پیسے لیتا جاؤں گا۔ رسول پاک نے کبھی بھی مذہب کو اپنا جو ہے وہ ذرائع معاش نہیں بنایا ہے۔ انہوں نے پیسے سے، مذہب سے پیسہ نہیں کمایا ہے، مذہب میں پیسہ ڈالا ہے الٹا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو ان کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ پیسہ خود پہ نہیں ڈال دیا، لینڈ کروزر نہیں لی تھی، اونٹ کے 2 دروازے نہیں بنائے تھے۔ اسلام کی لڑائی لڑی تھی، اسلام کے لیے خرچ کیا تھا، اسلام پھیلانے میں خرچ کیا تھا، مسلمانوں میں خرچ کیا تھا، غریبوں میں خرچ کیا تھا، جو بھوکے تھے ان کو کھلاتے تھے۔ بات آ رہی سمجھ میں آپ کو؟ اپنی پراپرٹی نہیں بنائی تھی، اپنی پراپرٹی بنانے میں وہ پیسے نہیں استعمال کیے تھے۔ تو ایک ایکسٹریم یہاں پہ بھی ہے کہ وہ نہ اس طرف ایک دم مذہب کی طرف سے، نہ اس طرف ایک دم جو ہے وہ دنیا داری کی طرف سے۔ مذہب اور دنیا داری دونوں کو بیلنس کیا ہوتا ہے، بیچ کا راستہ۔ رسول پاک نے اپنی عملی پریکٹیکل لائف میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے، اس کے باوجود آپ لوگ جو ہے وہ ایک ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے، سارے کام کاج چھوڑ کے وہاں چلے گئے، مذہب کی طرف نہیں۔ آپ کو کام بھی کرنا ہے، مذہب بھی پالنا ہے، اللہ کو بھی دیکھنا ہے، اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے، دونوں طرف کو دیکھنا ہے اور دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہے۔ اب بیلنس لائف، اب ماڈریٹ لائف ہمارے اسلام میں۔ ایک اور بات بتاتا ہوں آپ کو، شاید یہ آپ کو پتہ نہیں ہوگی، اسلام کے آنے کے پہلے ہی عورتیں پردہ کرتی تھی، یہ آپ کو بتا دوں میں۔ اب ان کا پردہ کرنے کا کیا تھا، یہ ایک کلچرل تھا۔ وہ یہاں پہ ایک دیتی تھی پردہ، یوں لیتی تھی پردہ، صحیح ہے، یعنی کہ ایک ہم کہتے ہیں کہ ویل لینا یا نقاب لینا یا منہ پہ لینا، وہ لیتے تھے۔ اچھا، اس ٹائم پہ کیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے، کہ وہ عورتیں جو نقاب لیتی تھیں یا منہ پہ رکھ دیتی تھیں تو وہ کلچر ایک وہ تھا کہ عورت کو ایک آئٹم سمجھتے تھے کہ بھائی اگر اس نے منہ پہ پردہ رکھا ہے یا یوں رکھا ہے تو وہ سیلیبل نہیں ہے، یعنی بکنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو منہ کھلا رکھتی تھی سب لوگ بکنے کے لیے، تو جو بھی منہ کھلا، یعنی اتنا غلط طریقے سے دیکھتے تھے عورت کو کہ اگر منہ کھلا ہے تو وہ بکنے کے لیے، اور اگر چہرے پہ نقاب ہے اٹ مینس کہ وہ بکنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک لاجک تھا۔ وومن فار سیل ہیز اے اوپن فیس، بہت ہی غلط چیز ہے، وہ ایک پرانے زمانے میں تھا، ایک اسلام کے پہلے جو جب اندھیرا تھا اس ٹائم کے لیے تھا کہ وومن وداؤٹ نقاب اور وداؤٹ ویل از فار سیل، اینڈ ویمن ود ویل اور نقاب از ناٹ فار سیل، جو کہ بہت ہی غلط کانسیپٹ تھا۔ یہ آپ پڑھیں ہسٹری، آپ کو اسلام سے پہلے کی ہسٹری میں ہی ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ڈفرینس کا ختم کر دیا انہوں نے، نقاب کا، کہ وہ پہنے اور نہیں پہنے، اور یہ نقاب کا سسٹم انہوں نے ختم کیا تھا۔ یہ کلچرل ہے نقاب، یہ اسلامک نہیں ہے، یہ کلچرل ہے، جو کہ اسلام سے پہلے کا کلچر ہے، جو کہ مس گائڈ کرتا تھا۔ تو کبھی بھی اسلام آپ کو ایکسٹریمزم کی طرف نہیں لے جاتا۔ پردہ وہاں تک جہاں تک شرم ہے، شرم سے اوپر پردہ نہیں ہے۔ پاسپورٹ پہ فوٹوز ہوتے ہیں سب کے، تو کیا عورتیں بکنے کے لیے ہیں وہ ساری؟ نہیں، بلکہ مغرب بھی اس کی عزت کرتا ہے کہ بھائی آپ نے فوٹو آپ نے لگایا، آپ کی آنکھوں
خدا نے آپ کی آنکھوں میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ جس سے آپ کا جو ہے وہ آپ کی جو پہچان ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں میں جو ریز ہے اس سے پہچان ہوتی ہے کہ آپ ہیں، یہ امین ہے، یہ کریم ہے، یہ سلیم ہے. آپ کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے، آپ کے ہاتھوں کے جو ہے وہ نشانات سے پتہ چلتا ہے، لکیروں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیں. آپ جیسی لکیر کسی کی بھی نہیں ہے دنیا میں. کمال ہے خدا کا. تو یہ سب چیزیں ہیں وہ انسان کی پہچان کے لیے ہیں. اگر آپ بولیں گے نہیں میں تو یہ بھی چھپاؤں گا، یہ بھی چھپاؤں گا، وہ بھی چھپاؤں گا، تو آپ کی پہچان ہی نہیں ہے کچھ. منصور علی الحق نہ ہوتا اگر مولوی صاحب صحیح ہوتا. ہو گیا. اللہ حافظ.